حضرت جی میں آپ کو نا یہ بات کرنا چاہوں گا، اگر آپ اس کو سمجھے نا تو یہ بات آپ کو بڑا کچھ بتا جائے گی کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا مسجد میں نماز، تو ہم کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ امام کے پیچھے امام کے اللہ اکبر۔ کوئی بھی بندہ امام سے آگے نہیں جا سکتا، بالکل بھی نہیں جا سکتا۔ اگر ایک رکن بھی مقتدی امام سے آگے گیا اس کی نماز ختم۔ اور جو بندہ خود امام سے آگے چلا جائے اس کا کیا ہوگا؟ پھر چلیں دوسری نماز کی جانب، نماز جنازہ کی طرف۔ نماز جنازہ میں امام سے آگے کون ہوتا ہے؟ مردہ، زندہ انسان تو نہیں ہوتا۔ امام کے آگے کون ہوتا ہے؟ مردہ، میت امام کے آگے ہوتی ہے، پھر امام اس کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھاتا ہے۔ وگرنہ جب سے دین آیا تب سے یہ قاعدہ ہے کہ نماز امام کے پیچھے ہوگی، لیکن نماز جنازہ میں مردہ امام سے آگے چلا جائے گا۔ اب جو بندے امام سے آگے بڑھتے گئے، جو بندے اپنے آپ کو امام سے اعلیٰ سمجھتے گئے، جو بندے اپنی سوچ کو اس طرح رکھتے ہیں کہ امام صاحب کچھ نہیں جانتے، وہ ذرا تنہائی میں بیٹھ کے سوچے کہ کہیں ہم مر تو نہیں گئے جو ہم امام سے آگے جا رہے ہیں۔ کیونکہ امام سے اگر آگے جانا ہے تو پہلے مرنا پڑے گا، مر کے بندہ امام کے آگے جا سکتا ہے، زندہ انسان امام کے آگے نہیں جا سکتا۔ تو آج ہر بندہ اس طرح ہے کہ نہیں ہے؟ چھوٹی سی بات ہو جائے حضرت جی اس کو پھیلایا جاتا ہے۔ قیامت کے دن جب ہمارے اعمال کو تولا جا رہا ہوگا، اس میں نیکیاں بھی ہوں گی، اس میں برائیاں بھی ہوں گی۔ تو آپ نے بھی یہ بات سن رکھی ہے کہ اگر نیکیوں والے پلڑے میں نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی تو رب تعالیٰ اس کو جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ نیکیاں زیادہ ہیں، برائیاں بھی تو تھی، وہ کدھر گئی؟ وجہ کیا ہے کہ نیکیاں زیادہ ہیں، برائیاں کم ہیں۔ تو حضرت جی اگر کسی جگہ پر کسی بندے کی ایک بھی برائی سامنے آ جائے تو اس کو بھلا کے اس کی 99 نیکیاں دیکھی جائیں کہ یار یہ بندہ نیک بھی تو ہے، یہ بندہ اچھا بھی تو ہے۔ اگر ایک غلطی ہو گئی ہے تو رب تعالیٰ بھی تو معاف فرما دیتا ہے نا غلطیاں ہماری۔ تو ہم کیا ان سے بھی آگے نکل گئے؟ ایک غلطی کیا ہوئی تو ہم نے حضرت جی پکڑ لیا ان کو کہ آپ نے یہ کیوں کیا۔ اب ایک امام مسجد حضرت جی اگر ایک نماز پہ مسجد میں نہ آئے تو سب سے پہلے وہ بندہ کھڑا ہوگا جو جمعے کی نماز پڑھنے آتا ہے، پورا ہفتہ غائب ہے، اور وہ بندہ کھڑا ہو کے کہے گا کہ امام صاحب آپ کدھر تھے، نماز نہیں پڑھائی آپ نے۔ او بھائی پہلے تو دیکھ تو کتنی نمازیں پڑھتا ہے۔ اب کسی سے کون ہے کہ یہ اخلاق بھی ہے، اخلاقیات میں سے ہے، ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ اگر کوئی نمازی نماز پہ نہ آئے تو اس سے اس لیے ہم پوچھتے ہیں کہ کوئی مسئلہ مسائل تو نہیں تھا۔ پھر آگے سے پتہ کیا جواب ملتا ہے؟ یہ قاری صاحب وہ نا ہمارے ایک عزیز کے گھر فنکشن تھا، ہم ادھر گئے تھے، یہ ہمارے بچے کا برتھ ڈے تھا، ہم ادھر تھے، یہ ہمارے رشتہ داروں کی شادی تھی، ہم ادھر تھے، یہ کوئی بندہ فوت ہو گیا تھا ہمارا رشتہ دار، ہم ادھر گئے تھے، اس کا 30واں تھا ہم ادھر گئے تھے، 10واں تھا 40واں تھا ہم ادھر گئے تھے۔ انسان ہے، گیا، نماز کی چھٹی ہو گئی۔ اب اگر امام صاحب نے چھٹی کر لی تو آپ کیوں گئے ہیں جی؟ یار کام تھا، گئے ہیں، کیوں؟ کام کیوں تھا؟ کیا آپ ہم سے تنخواہ نہیں لیتے؟ آپ کیوں گئے؟ یار ہماری رشتہ داری ہے، ہم انسان ہیں، ہمارے معاملات ہیں، ہماری خوشی غمی ہے۔ وہ جو مسجد کے اوپر مصلی رسول پر کھڑا ہوا بندہ ہے اس کے کوئی رشتہ دار نہیں ہے، اس کی خوشی غمی نہیں ہے۔ اور حضرت جی لائٹ آ رہی ہو نہ آ رہی ہو، بارش ہو اندھیری ہو، جس طرح کا بھی موسم ہو حضرت جی ہم گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، یار کوئی نہیں موسم نہیں ٹھیک ہم نہیں جاتے، لیکن امام مسجد تو پہنچ رہا ہے نا مسجد میں۔ آپ نے کبھی یہ غور کیا کہ امام مسجد جس مسجد میں لگا ہوتا ہے پتہ نہیں وہ کہاں سے آیا ہے؟ عموماً یہی ہوتا ہے کہ امام مسجد جتنا بھی ہوتا ہے وہ دور سے ہی آئے ہوتے ہیں، ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ بساؤ کا تو ہمارے کچھ ایسے صوفی قسم کے مقتدی ہوتے ہیں ان کو اتنا توفیق ہی نہیں ملتی کوئی امام صاحب سے پوچھے کہ امام صاحب آپ آئے کہاں سے ہیں، نہیں پتہ ہوتا۔ اور وہی ہمارے امام صاحب عید بھی ہمارے ساتھ منا رہے ہوتے ہیں، جہاں ہم عید اپنے بیوی بچوں میں، اپنے بہن بھائیوں میں، اپنے ماں باپ میں، اپنے رشتہ داروں میں گزار رہے ہوتے ہیں، وہی امام صاحب عید ہمارے ساتھ گزار رہے ہوتے ہیں۔
ان کی عیدیں بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان کی خوشیاں غمیاں بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ کسی کا بندہ فوت ہو جائے، باپ فوت ہو جائے، بھائی فوت ہو جائے، کسی کی فوتگی ہو جائے تو امام صاحب اس میت کو قبر تک اتار کے آتے گئے، بخشش کی دعائیں کرتے ہیں ان کے لیے۔ ہم بدلے میں ان کے ساتھ کیا کرتے گئے؟ تلخیاں۔ ایک غلطی کیا، وہ امام مسجد کو اٹھا کے باہر پھینک دیا، اور یہ قیامت والے دن حضرت جی پوچھا جائے گا۔ یہ پچھلے جمعے بھی میں نے ایک روایت سنائی تھی آپ کو کہ ایک بندے نے امام مسجد کے ساتھ اپنی جو ہے نا وہ دشمنی پال رکھی تھی، پھر اس کو امام مسجد کی بد دعا لے ڈوبی، اور وہ حدیث ہے۔ اور میں آپ کو خود میں بتاتا ہوں جو میں نے سنا، میرے دوست تھے ان کے ساتھ بھی یہ ہوا۔ ایک صاحب نے دشمنی پال لی کہ حضرت جی ہم نے اس کو رکھنا ہی نہیں ہے۔ بھئی وجہ بتائے؟ وہ باشرع تھے، با اخلاق تھے، عالم با عمل تھے، ہر حساب میں پورے تھے۔ اب اس کی ضد آ گئی کہ ہم نے اس کو نہیں رکھنا، اس کے منہ سے بات نکل گئی چار بندوں میں بیٹھ کے، جی ہم نے اس امام صاحب کو چھٹی کروانی ہے۔ تو پھر پوچھا گیا کہ حضرت کوئی عذر، کوئی بہانہ، کوئی تو ہوگا نا جس وجہ سے آپ اس کو چھٹی کروا رہے ہیں؟ تو انہوں نے بولا حضرت جی بات یہ ہے کہ ہماری مسجد ہے 10 کنال میں، بڑی مسجد ہے، اور سوسائٹی میں سب سے بڑی مسجد ہماری ہے، اور جو ہم نے امام مسجد منتخب کیا وہ اس مسجد کے حساب سے دیکھا جائے تو بہت چھوٹا ہے۔ اتنی سی بات پہ امام صاحب کو چھٹی کروا دی۔ پھر وہی بندہ جو یہ اعتراض کر رہا تھا کہ امام مسجد کی عمر نہیں ہے اور ہماری مسجد بہت بڑی ہے، سوسائٹی والے ہمارے اوپر ہنستے ہیں کہ آپ نے یہ کیا کیا ہے، چھوٹا سا امام پکڑ کے بٹھا دیا آپ نے، وہی بندہ ٹھیک 2 مہینے بعد دنیا سے فارغ ہو گیا، مر گیا۔ وہ بندہ تھا جس کی بات کو کوئی رد نہیں کرتا تھا، وہ بندہ تھا جو اپنے کپڑوں پہ مٹی بھی نہیں لگنے دیتا تھا، اور جب اس دنیا سے گیا 1.5 کروڑ کی گاڑی چھوڑ کے گیا، اور خدا کی کرنی ایسی کہ اس کا پیچھے بچہ بھی کوئی نہیں تھا۔ کدھر گیا سب کچھ؟ پھر اس کے ساتھ ایک اور بھی تھا اس کا حمایتی، اس کو جیل ہو گئی۔ حضرت جی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ امام مسجد کسی کو بد دعا دیتے ہیں، لیکن یہ اپنے ذہن میں رکھا کرے جس امام مسجد کو ہم تنگ کرتے گئے خدا اس کا بھی وہی ہے، خدا ہمارا بھی وہی ہے، سب کا خدا ایک ہے، مالک سب کا ایک ہے، مالک سب کا ایک ہے، لیکن مالک کا کوئی ایک ہے۔ رجی آج ہم دیکھیں کہ ہم نے کیا کیا۔ آج ہم نے دین کو مذاق بنا کے رکھ دیا، آج ہم نے مصلی رسول پر کھڑے ہوئے بندے کو مذاق بنا کے رکھ دیا، ہم نے ان کی خیر خواہی پوچھنا چھوڑ دی، آج ہم نے ان کو معاشرے کا سب سے جو ہے نا کم ترین انسان بنا دیا۔ جب ہم نے یہ کام کیا تو پھر ہمارا حشر اور ہمارے معاشرے کا حشر، ہمارے ملک کا حشر ہر بندے کے سامنے ظاہر ہے، چھپا ہوا نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم نے اپنے ہی ہاتھوں اپنا گلا گھونٹ دیا، ہم نے اپنے ہی ہاتھوں اپنے حالات کو خراب کیا، ہم نے اپنے ہی ہاتھوں اپنے معاشرے کو خراب کیا۔ جی یہ بڑی باتیں ہیں یہ کہ ہر بندہ امام صاحب کے پیچھے نماز بھی پڑھ رہا ہے، امام صاحب سے دعاؤں کی التجا بھی کر رہا ہے، اور پھر وہی بندہ مسجد کے باہر جا کے اسی امام کے خلاف باتیں بھی کر رہا ہے۔